اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوفے والوں کے خطوط. جس وقت کوفیوں کے 12,000 خطوط جس میں 22,000 سے زیادہ افراد کے دستخط موجود تھے امام حسین علیہ السلام کو ملتے ہیں تو آپ کوفیوں کے خطوط کا جواب دینے اور وہاں کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے نیز یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کوفے والے اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں ایک خط کے ہمراہ اپنے چچازاد بھائی کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کوفے بھیجتے ہیں. جناب مسلم کو یہ پتہ لگانا تھا کہ کوفے والے اپنی بات میں کتنے سچے ہیں اور جو خطوط انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھے تھے تو کیا وہ امام کی نصرت کے لیے تیار ہیں یا نہیں. 15 رمضان المبارک کو جناب مسلم مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. 5 شوال سن 60 ہجری. جناب مسلم رات کی تاریکی میں کوفے میں داخل ہوتے ہیں اور امام کے خالص شیعہ کے گھر قیام فرماتے ہیں. جناب مسلم کے آنے کی خبر کوفے میں پھیلنے لگی. لوگ کثیر تعداد میں حضرت مسلم سے ملنے آتے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے. تاریخ میں ملتا ہے کہ 12,000 18,000 یا ابن کثیر کی روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی. 11 ذیقعد سن 60 ہجری. 40 دن تک حالات کا جائزہ لینے کے بعد جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں. جو میں لکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے. کوفے کے زیادہ تر لوگ آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں. آپ فوراً کوفے تشریف لے آئیے. ابن زیاد کا کوفے میں آنا. ابن زیاد 500 اہل بصرہ کے ساتھ لباس بدل کر اور اپنے منہ کو ڈھانپ کر کوفے میں داخل ہوتا ہے. کوفے والوں نے سن رکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں، لہذا عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھ کر انہیں لگا کہ امام کوفے تشریف لے آئے. لوگوں کی دغا بازی. ابن زیاد کے کوفے پہنچتے ہی کوفے کے حالات تیزی سے بدلنے لگتے ہیں. اب تک جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور ان کی نصرت و مدد کا وعدہ کیا تھا وہ ابن زیاد کے خوف سے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں. ابن زیاد کے دل میں جناب مسلم کا خوف.
اگرچہ لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ابن زیاد کو جناب مسلم اور ان کے اصحاب کا خوف اتنا تھا کہ وہ اپنے محل سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کی اچھی طرح تلاشی لیں، کہیں مسلم مسجد میں نہ چھپے ہوں۔ جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے مسجد کی اچھی طرح چھان بین کر لی، اس کے بعد ابن زیاد مسجد میں داخل ہوا۔ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری۔ جناب مسلم 4000 افراد کے ساتھ قیام کی غرض سے کوفے سے باہر نکلتے ہیں۔ اسی اثنا میں ابن زیاد کے حکم سے ہانی بن عروہ کو قید کر کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی لوگ دھیرے دھیرے آپ کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ دوسری ابن زیاد اعلان کراتا ہے کہ جو بھی جناب مسلم کی خبر دے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ کوفے میں کوئی جائے پناہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کوفے کی گلیوں کا چکر کاٹتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تھکن اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ طوا نامی ایک خاتون کے گھر میں پناہ لیتے ہیں اور پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری۔ طوا کے بیٹے کی مخبری کی وجہ سے ابن زیاد کے بہت سے سپاہی طوا کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ جناب مسلم طوا کے گھر سے باہر نکل کر دلیرانہ جنگ کرتے ہیں اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ آخرکار دھوکے اور فریب کے ذریعے آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم کی شہادت۔ جناب مسلم کو بکر بن حمران احمری کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو دارالامارہ کی چھت پر لے جائے اور آپ کے سر کو قلم کر کے بدن نیچے زمین پر پھینک دے۔ جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے۔ آپ کی زبان پر تکبیر و تحلیل اور تسبیح جاری تھی۔ آپ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے، پروردگارا تو خود ہمارے اور اس قوم جفاکار و فریبکار کے درمیان حکم فرما جنہوں نے ہماری نصرت نہیں کی۔ لوگوں کی کثیر تعداد دارالامارہ کے نیچے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جناب مسلم کو بازار کفاشان کی جانب رخ کر کے زمین پر بٹھایا گیا اور آپ کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی۔ آپ کے جسم پاک کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا۔ نیچے کھڑے لوگ صرف تماشائی کی طرح یہ منظر دیکھتے رہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصائبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك
وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام. عباس عباس يا أبا الفضل عباس عباس يا أبا الفضل عباس. سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں. عباس عباس یا أبا الفضل عباس. سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے. اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے. تم اپنی پناہوں میں لے لو، تم اپنی پناہوں میں لے لو. ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں. عباس عباس یا أبا الفضل عباس. سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. اشکوں کی
کی زبان پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ جانتے ہو، اشکوں کی زبان پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ جانتے ہو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں، عباس عباس یا ابوالفضل العباس، سرکائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الامی المکی المدنی الخرشی البطحی الابتحی التہامی السید البہی والسراج المضی الکوکب الدری، صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ، العبد المؤید والرسول الممجد، المصطفى الامجد، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے اس عظیم غم کی تعزیت اور پرسہ اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کریں۔ آج حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے۔ میں آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں بھی اس عظیم شب غم کی تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں۔ دو مناسبتیں ہیں، پہلی مناسبت شب شہادت حضرت مسلم علیہ السلام ہے، اور دوسری مناسبت شب عرفہ بھی ہے۔ بڑی عبادت کی رات ہے اور غم کی بھی رات ہے۔ قرآن حکیم کی جو آیت شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، بہترین کیفیت میں پیدا کیا، بہترین طریقے سے پیدا کیا، انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ سوچئے عزیزان محترم، یہ چونکہ آج کی رات اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے، اس لیے میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کتنا کریم ہے۔ اللہ نے بندے کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا وسیلہ ماں اور باپ کو بنایا۔ ماں کی فضیلت باپ سے زیادہ رکھ دی، کیونکہ ماں کی قدموں کے نیچے جنت رکھی، باپ کے قدم کے نیچے جنت نہیں رکھی۔ بہت سارے ریزن ہیں اس کے، میں آپ کی خدمت میں دو ریزن عرض کرتا ہوں۔ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، باپ کے پیر کے نیچے کیوں نہیں؟ علماء نے پہلا ریزن یہ لکھا ہے کہ اللہ عادل ہے، اللہ جسٹ ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ باپ کے پیر کے نیچے جنت رکھ دیتا تو قیامت میں حضرت عیسیٰ اٹھ کر کے کہتے، میرے اللہ تو نے باپ کے پیر کے نیچے جنت رکھی تھی تو مجھے بھی باپ کے ذریعے پیدا کرتا،
میرا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے میرے اللہ، تو اللہ نے کہا میں ماں کے پیر کے نیچے جنت رکھوں گا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھوں گا تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ رہ جائے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ اللہ نے ماں کی فضیلت کیوں اس لیے زیادہ رکھی، باپ کی فضیلت سے کے مقابلے میں ماں کی فضیلت زیادہ کیوں رکھی؟ اس لیے رکھی کیونکہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تب باپ احسان کرنا شروع کرتا ہے، تب باپ اس کی مدد کرنا شروع کرتا ہے جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ لیکن ماں وہ ہوتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس وقت سے ہی ماں اس پر احسان کرنا شروع کر دیتی ہے، اسی وقت سے ماں اس بچے کا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے، اس وقت سے ماں کی ڈیوٹی، ماں کی جاب، ماں کی سروس، ماں کی نوکری، ماں کا کام شروع ہو جاتا ہے، ماں کا کام شروع ہو جاتا ہے اسی وقت سے جب بچہ ماں کے شکم میں آ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ماں چونکہ بچے پر زیادہ احسان کرتی ہے اس لیے ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھ دی گئی۔ توجہ رکھیے گا، تو ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی ہے دنیا میں آنے سے پہلے، ایک زندگی ہے دنیا میں آنے کے بعد۔ توجہ رکھیے گا، تو میرے نبی کی بھی دو زندگیاں ہیں، ایک رسالت کے اعلان سے پہلے، ایک رسالت کے اعلان کے بعد۔ ماں وہ ہوتی ہے کہ جو بچے پر دنیا میں آنے سے پہلے بھی احسان کرتی ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی احسان کرتی ہے۔ ابو طالب وہ ہے کہ جس نے رسول کے اوپر اعلان رسالت سے پہلے بھی احسان کیا ہے، اعلان رسالت کے بعد بھی ہمارے نبی پر احسان کیا ہے، حفاظت کر کے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ماں بچے پر اس وقت سے احسان کرتی ہے۔ میں نے ایک سوال ماں سے کر لیا کہ اے ماں، یہ تو بتا کہ تیری احسان کی حد کیا ہے، تیرے احسان کی لمٹ کیا ہے، کہاں تک تو احسان کرتی ہوئی جاتی ہے؟ ماں نے کہا دیکھو، میں اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہوں، میں اپنے اوپر مصیبت اٹھا لیتی ہوں لیکن بچے کی حفاظت کرتی ہوں، میں خود بھوکی رہ جاتی ہوں، بچے کو بھوکا نہیں رہنے دیتی، میں خود رات بھر جاگتی ہوں، بچے کو رات بھر جاگتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتی، اسے سلا دیتی ہوں، بڑے احسان میں بچے پر کرتی ہوں، تم کیا سمجھو گے کہ میں کتنے احسان کرتی ہوں؟ میں نے کہا کچھ حد تو ہوگی، کوئی لمٹ تو ہوگی جہاں تک تیرا احسان کا سلسلہ جاتا ہے۔ ماں نے کہا ہاں ایک حد ہے، میں صرف قبر تک، بچہ جب قبر تک پہنچ جائے، اگر بچے کا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے اور بچہ قبر تک جانے لگے، بس قبر کے پہلے تک میں احسان کر سکتی ہوں، قبر کے بعد میں احسان نہیں کر سکتی۔ اللہ نے بڑھ کر آواز دی، اے بچے کی ماں سن، تو وہ ہے کہ جسے ایک درجہ محبت کا دیا ہے، میرے پاس 99 درجے محبت کے ہیں، تو قبر کے باہر تک احسان کر سکتی ہے۔ میں پیدا کرنے والا ایسا ہوں کہ جو زندگی میں جب تک تھا تب تک احسان کر رہا تھا، مر گیا تب بھی احسان کر رہا ہوں، قبر میں چلا گیا تب بھی احسان کر رہا ہوں، حشر میں اٹھے گا، قیامت میں اٹھے گا تب بھی احسان کروں گا، جنت میں جائے گا تب بھی احسان کروں گا۔ اس کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے، میرے احسان کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تم اللہ اپنے بندے پر اتنے احسان کرتا ہے جتنا انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کتنا احسان کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ماں یہ رشتہ ہے، ایک پاکیزہ رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا، باپ اور بیٹے کا۔ میں ابھی رشتے کے حوالے سے، چونکہ جناب مسلم علیہ السلام کے حوالے سے مجھے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں کہنی ہیں، لیکن اس سے پہلے عرفہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ عرفہ کا دن بڑا عظیم دن ہے، اعمال نہ چھوڑیے گا، غسل کیجئے گا روزے عرفہ کی نیت سے، روزہ رکھیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیے گا، جو عرفے کے دن کی زیارت ہے، بے انتہا حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ عزیزان محترم، جو انسان روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہے، میرے عزیزو، روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ عرفے کا دن ایک دن ہمارے نبی نے اعلان کیا، اپنے صحابیوں کے درمیان ہمارے نبی نے ایک سوال کیا۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، جب عرفے کا دن آتا ہے تو اللہ سارے فرشتوں کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے سوال کرتا ہے، اے میرے فرشتوں ذرا عرفات کے میدان کی طرف دیکھو۔
عرفات کے میدان کی طرف دیکھو، جب فرشتے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حاجی، وہاں پر عرفات میں آنے والے حجاج جمع ہیں، حاجی جمع ہیں اور عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، مجھے فخر ہے ان بندوں کے اوپر جو عرفات میں جمع ہو کر کے مجھ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، مجھ سے دعا اور مناجات کر رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں میرے اللہ، یہ فخر کا مقام تو ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے میرے اللہ، ان کے بولنے سے، ان کی زبان کے الفاظ کی ادائیگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سچ کہتے ہو، یہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یاد رکھو میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ عرفہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، بڑا عظیم دن ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام سجاد علیہ السلام، عرفہ کے دن امام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بھیک مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس شخص کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا افسوس کی بات ہے، آج کے دن، عرفے کے دن تو اللہ کو چھوڑ کر بندے سے مانگ رہا ہے۔ کہنے لگا مولا تو کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں آج کے دن خدا کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے پر بھی رحم کرتا ہے اور اپنی رحمتیں پہنچاتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے اللہ وہاں پر بھی اپنی خاص رحمتیں آج کے دن پہنچاتا ہے۔ میرے عزیزو آپ غور تو فرمائیں، کتنا عظیم دن ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کا دسترخوان بچھاتا ہے، جو نعمت چاہو اللہ سے آج کے دن سوال کر لو، مانگ لو۔ ضرور انشاءاللہ اب کی اعمال تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں نہیں ہو سکیں گے، تو آپ اپنے گھروں میں یہ اعمال ضرور انجام دیں۔ میرے عزیزو، یہ عرفے کا دن بڑے کمالات کا دن ہے، بڑا عظیم دن ہے یہ عرفے کا دن۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، سنیے گا روایت، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، جنت میں نور ہی نور، جنت میں روشنی روشنی۔ جب آئے رات کا وقت تھا، زمین پر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، گھبرائے، اکیلے ہیں نا، سراندیپ کی پہاڑی کے اوپر، چوٹی کے اوپر اتارے گئے ہیں۔ حضرت حوا سعودی عرب کے شہر جسے جدہ کہا جاتا ہے، جدہ کا مطلب ہی ہے دادی، گرینڈ مدر، اس لیے اس شہر کا نام ہی جدہ پڑ گیا۔ وہاں پر حضرت حوا کو اتارا گیا۔ حضرت حضرت آدم علیہ السلام اکیلے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام رونے لگے اور پروردگار کی بارگاہ میں اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، اے میرے اللہ، الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ اہل بیت کا واسطہ دیا اللہ کو اور کہا میرے اللہ یہ اندھیرا ہے، یہ میں کہاں آ گیا، میرے اللہ رحم فرما۔ روشنی سے نکل کر کے اندھیرے میں آئے ہیں نا، جبریل آئے، اور کب آئے کہ جب ایک بڑا ستارہ جو فجر کے وقت نکلتا ہے جس سے روشنی پھیلتی ہے، آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے آدم آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، وہی 2 رکعت اسے آج فجر کی نماز کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیے، پہلی رکعت اس بات کا شکر ہوگی کہ رات کا اندھیرا جا رہا ہے، اور اسی فجر میں دوسری رکعت اس بات کا شکر ہوگی کہ صبح کا نور، صبح کی روشنی آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی۔ تاریخ میں لکھا ہے جبریل تو چلے گئے، اب 40 دن تک نبی آدم علیہ السلام زمین پر سجدہ کرتے تھے، روتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دن جبریل پھر آ گئے اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ پر اللہ کا سلام، آدم علیہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میں بس اس لیے روتا ہوں کیونکہ وہاں تھا، وہاں سے ہٹا دیا گیا، یہاں پر بھیج دیا گیا۔
اور میں اس لیے روتا ہوں کہ میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں، جو ترک اولا ہو گیا تھا اس کی مغفرت چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا اور لے کر کے چلے، لے کر کے آئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس مقام پر آئے جسے عرفات کہا جاتا ہے، روز عرفہ سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہاں لے کر کے آئے اور جناب آدم علیہ السلام نے وہاں پر دعا اور مناجاتیں پڑھی، اللہ سے مغفرت مانگی۔ اس لیے عرفے کا دن مغفرت کے لیے، معافی کے لیے، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے بیسٹ دن ہے۔ عزیزان محترم، یہ عرفے کا دن نبی آدم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی۔ اہل بیت کا واسطہ دے کر کے پھر دعا مانگی، اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی، اللہ نے ان کے ترک اولا کو معاف فرمایا۔ یہ عرفات کا میدان وہی ہے۔ یہی عرفات کا میدان روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن اسے بڑھا دیا جائے گا اور سارے لوگ جمع ہوں گے، ساری انسانیت جمع ہوگی۔ عرفہ میں، میدان عرفات میں امام زمانہ علیہ السلام ضرور تشریف لاتے ہیں۔ ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا حاج محمد علی فشندی۔ یہ حاج محمد علی فشندی بڑا نیک آدمی تھا، بہت نیک تھا۔ یہ کہتا ہے کہ میں کوشش کرتا تھا کہ مجھ سے گناہیں بالکل نہ ہوئیں، بہت کوشش کرتا تھا اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی تھا، گناہوں سے خود کو بچاتا تھا۔ کہتا تھا کہ جب میرے اندر یہ عادت پکی ہو گئی کہ اب میں اپنے آپ کو گناہوں سے بہت حد تک بچاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ بچاؤں، تو میں نے اللہ سے دعا کہ میرے اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ میں ہر سال حج پہ جاؤں۔ دعا قبول ہو گئی۔ حج پہ جانے کے لیے ایک عمل اور آپ کو اور بتا دوں۔ حج پہ جو انسان سورہ نبا، سورہ عما یتساءلون، 30ویں پارے کا پہلا سورہ، پارہ نمبر 30 کا فرسٹ سورہ، سورہ نبا، اگر اسے پڑھنا شروع کرے تو اسی سال اللہ اسے حج کی توفیق عطا کرتا ہے۔ کچھ روایتوں میں سورہ حج کی تلاوت جو کرے اسے بھی بہت جلد حج نصیب ہوتا ہے۔ یہ حاج محمد علی فشندی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں ہر سال حج پہ جانے لگا۔ کہتا ہے ایک سال جب میں حج پہ گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی عرفہ میں حاجیوں کے جمع ہونے میں 1-2 دن باقی ہیں، میں پہلے ہی چلا جاتا ہوں اور جا کر کے وہاں پر انتظام کرتا ہوں تاکہ جو لوگ عرفات کے میدان میں آئیں انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا اور لوگوں کے لیے انتظام کرنے لگا، صفائی کرنے لگا، یہاں پہ لوگ آ کے اپنے خیمے لگائیں گے، یہ سب کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، ایک خوبصورت سید میرے خیمے میں تشریف لائے۔ جیسے ہی خیمے کے دروازے پر آئے، کہنے لگے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میں نے کہا بالکل آئیے، بسم اللہ۔ جب وہ اندر آئے تو ان کے ساتھ کچھ جوان تھے جو باہر کھڑے ہو گئے۔ وہ بعد میں یہ کہتے ہیں، بعد میں مجھے اندازہ ہوا وہ جوان فرشتے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے۔ وہ باہر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں وہ جوان اندر آئے، مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، میں نے انہیں بٹھایا۔ انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا کہ اے حاج محمد علی فشندی تجھے مبارک ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کس بات کی مبارک دے رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ میں تجھے اس بات کی مبارکباد دے رہا ہوں کہ تو نے جہاں خیمہ لگایا ہے اور تو ابھی بیٹھا ہوا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، مناجات پڑھ رہا ہے، ٹھیک اسی جگہ پر میرے جد حسین نے اپنا خیمہ لگایا تھا جب عرفات میں آئے تھے۔ امام حسین السلام کی مشہور دعا ہے نا جو روز عرفہ پڑھی تھی اور پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ کوشش کیجئے گا ضرور وہ دعا پڑھیے گا۔ تو نے اسی جگہ خیمہ لگایا ہے اور وہیں بیٹھا ہوا ہے جہاں پر میرے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ حاج محمد علی فشندی کہتا ہے کہ میں تو سمجھا بہت بڑے عالم ہیں، آئے ہیں، انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، انہیں معلوم ہوگا، یہاں کا جغرافیہ بھی پتہ ہوگا، اس لیے انہوں نے بتا دیا، کوئی بات نہیں۔ حاج محمد علی فشندی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے کہا یہ بتائیے کہ آج کے دن کون سا اچھا عمل کرنا چاہیے؟ انہوں نے کچھ اعمال بتائے اور اس کے بعد فرمایا کہ ابھی میں 2 رکعت نماز چاہتا ہوں یہیں پڑھوں، اگر تم چاہتے ہو تو میرے ساتھ پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ عرفے کے دن امام زمانہ علیہ السلام کی بتائی ہوئی نماز جو حاج محمد علی فشندی کو بتائی۔ امام فرماتے ہیں 2 رکعت نماز روز عرفہ کی نیت سے پڑھو
اور دونوں رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید. پہلی رکعت میں بھی 11 ٹائمز، سیکنڈ رکعت میں بھی 11 ٹائمز، آفٹر سورہ الحمد 11 ٹائمز سورہ توحید، سورہ قل اللہ پڑھو. کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی پڑھا اور میں نے بھی پڑھا. پڑھنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بہت بڑے عالم نظر آتے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا میرا جو توحید کے بارے میں عقیدہ ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بتائیے یہ صحیح ہے اللہ کی توحید کے بارے میں؟ کہتے ہیں میں نے بیان کیا. انہوں نے فرمایا صحیح ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ میرا ولایت کے معاملے میں یہ عقیدہ ہے. حاج محمد علی فشندی کہتے ہیں میں تو بس یہی دماغ میں تھا، سامنے کوئی عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایسے سوال تھے کہ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا میرے سامنے کون بیٹھے ہیں، زمانے کی کتنی عظیم شخصیت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا. میں نہیں سمجھا، میرا دماغ ہی ادھر نہیں جا رہا تھا. انہوں نے ایک سوال بھی کر لیا کہ میری ولایت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. جب میں نے بیان کیا تو بہت خوش ہوئے. میں نے بتانا شروع کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہیں گے اس کے باوجود میں بولتا جا رہا ہوں، پھر بھی نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جو پوچھ رہے خود امام زمانہ ہے اور میں انہی کے بارے میں بول رہا ہوں، پھر بھی میرے اندر وہ جوش جو امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھ کے پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں پیدا ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزیں مجھے بتائیں، میں سنتا رہا. میرا نفس کہہ رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں. جب انہوں نے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا عقیدہ، میں نے بتایا امام زمانہ علیہ السلام. اس کے باوجود بھی میرے اندر وہ جوش اور جذبہ نہیں پیدا ہو رہا تھا. کہتے ہیں کہ بڑی دیر تک انہوں نے باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تو نے ایک منت کی تھی کہ اب کی عرفات میں جب جاؤں گا تو جب حاجی وہاں پر آنا شروع ہوں گے تو میں اپنے خیمے میں مجلس کروں گا، اور تو نے کہا تھا کہ اے امام زمانہ آپ کو حضرت عباس کا واسطہ کہ آپ میرے خیمے میں ضرور آئیے گا جب میں مجلس کروں گا. وہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ اے حاج محمد علی فشندی کل تو مجلس کرے گا، میں آؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن ایک گروپ وہاں پر آیا، اور آنے کے بعد حاجیوں کا گروپ تھا، وہ ایک گروپ وہاں پر آ گیا. اس میں ایک عالم دین تھے. میں نے عالم دین کو جا کر کے سارا واقعہ بتایا. وہ عالم دین میرے خیمے میں آئے اور انہوں نے مجلس پڑھی جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے. کہنے لگے کہ یہ کہہ کر کے وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تب میرے دماغ میں آیا یہ تو امام زمانہ تھے. اب میرے اندر جوش ولولہ اور رونا اور گریا سب کچھ شروع ہو گیا. حاج محمد علی فشندی کہتا ہے کہ اس کے بعد دوسرے دن جب میں نے مجلس رکھی اور وہ عالم دین آئے، انہوں نے مجلس پڑھنی شروع کی، جناب عباس علیہ السلام کا غم بیان کرنا شروع کیا، تو میں نے عالم دین سے بولا تھا کہ آپ اپنے قافلے والوں سے بولیے کہ میرے خیمے میں آ کے مجلس میں شریک ہوں اور آپ پڑھیے. وہ پڑھ رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گریا کر رہے ہیں، لیکن میں صرف امام زمانہ کو تلاش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا آئیں گے، آج میں اس جوش سے ان سے ملوں گا، آج میں اس ولولے کے ساتھ ان سے ملوں گا. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سب نظر آتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اٹھا خیمے کے باہر، جیسے ہی پہنچا تو میں نے دیکھا خیمے کے دروازے سے ایک طرف، خیمے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں. حاج محمد علی فشندی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا. جیسے ہی سلام کیا انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ خاموش رہو، مصائب ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، حاج محمد علی فشندی کہتے ہیں کہ میرے سلام کا جواب دیا، پھر اشارہ کیا خاموش رہو، مصائب حسین ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، حاج محمد علی فشندی کہتے ہیں میں بھی مصائب جناب عباس علیہ السلام ہو رہے ہیں. یہ جوان کہتے ہیں کہ میں بھی سر جھکا کر کے رونے لگا. اب جو میں نے سر اٹھائے تو دیکھا امام وہاں سے تشریف لے جا چکے تھے. عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا، امام نے ایک اور میسج دیا، جب مصائب ہوں اس وقت باتیں نہیں کیا کرو. امام زمانہ کو پسند نہیں ہے، اہل بیت کو پسند نہیں ہے اس وقت بھی باتیں کی جائیں، اس وقت بھی ہنسی مذاق کیے جائیں. جب محرم آ رہے ہیں عزیزان محترم، اس کی آپ کو تیاری کرنی ہے، اور تیاری کرنی ہے تو اس بات کو یاد رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے. ہماری مائیں بہنیں اس میں اپنے میک اپ کو ترک کریں، چھوڑیں، خوشی کے پروگرام میں جانا چھوڑیں. آپ امام زمانہ کے چاہنے والے، کیا امام کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا حاج محمد علی فشندی نے کہ یہ بتائیے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہر سال حج میں تشریف لاتے ہیں؟ فرمایا تھا ہاں.
عرفات میں آتے ہیں؟ ہاں آتے ہیں۔ عرفات میں کس جگہ پر رہتے ہیں؟ یہ سنیے گا۔ تو امام نے خود فرمایا تھا کہ وہ جبل رحمت کے پاس رہتے ہیں، جبل رحمت کے اوپر رہتے ہیں، اور وہاں پر دعا اور مناجات انجام دیتے ہیں۔ جب آپ وہاں پر جائیے انشاءاللہ، جب آپ حج پہ تشریف لے جائیں گے جبل رحمت پر، تو آپ ضرور امام کو سلام کیجیے گا۔ میرے عزیزو، عرفے کے دن امام زمانہ کو یاد کرنے کا دن ہے، امام زمانہ سے قریب ہونے کا دن ہے۔ دعائے فرج پڑھیے گا، دعائے الہی عظم البلا و برہ الخفا پڑھیے گا، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھیے گا۔ یہ جو دعائیں ہیں امام کی، یہ پڑھیے گا، انشاءاللہ امام سے آپ اور قریب ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، امام جس طرح کمال کی بنیاد پر اپنے شیعہ کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تقوی کی بنا پر ایک مومن کو پسند کرتا ہے۔ کل کے دن اعمال نہ چھوڑیے گا، جو اعمال ہو سکیں کیجیے گا۔ ڈیسٹنی چینج ہوتی ہے، اس کا بھی یہ دن ہے۔ کوشش کیجیے گا، اللہ سے دعائیں مانگیے اور رو کر کے دعائیں مانگیے۔ اور جو نمازیں ہیں وہ نمازوں کو پڑھیے گا انشاءاللہ جو کل کی ہیں، اور پھر دعائیں مانگیے گا انشاءاللہ اللہ آپ کی حاجتوں کو قبول فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی حاجتوں کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، رشتے کی بنا پر ہم اہل بیت کو بہت مانتے ہیں، بے انتہا محبت ہر شیعہ کو ہوتی ہے اہل بیت سے۔ کس بنا پر؟ کیا رشتے کی بنا پر ہوتی ہے کہ ان کا رشتہ ہے رسول اللہ سے، علی کا رشتہ ہے رسول سے کہ وہ بھائی ہیں، فاطمہ کا رشتہ ہے رسول سے کہ بیٹی ہیں؟ نہیں، ہم رشتے کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم کمال کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ان کے اندر کمال اتنا ہے کہ ہم انہیں عزیزان محترم کائنات میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سے سب سے عظیم سمجھتے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام کو، اس لیے مانتے ہیں، اس لیے انہیں اتنا عظیم سمجھتے ہیں۔ ورنہ رشتے تو بدنام ہو رہے تھے۔ ہاں عزیزان محترم، دلیل ہے ہمارے پاس۔ ابراہیم کا چچا تھا آزر، اس نے رشتہ بدنام کر دیا تھا۔ ابو لہب اور ابو جہل رسول کے چچا تھے، چچا کا رشتہ ہی بدنام کر دیا تھا۔ قابیل بھائی تھا حابیل کا، اس نے بھائی کے رشتے کو بدنام کر دیا تھا۔ حضرت نوح کی زوجہ نے اپنے بیٹے کو گمراہ کر کے، بہکا کر کے، اور نبی نوح کو تکلیفیں پہنچا کر بیوی کا رشتہ بدنام کر دیا تھا۔ توجہ رکھیے گا، بیوی کا رشتہ بدنام کر دیا تھا، بھائی کا رشتہ بدنام، نبی نوح کے بیٹے نے اولاد کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ بدنام کر دیا۔ رشتے تو بدنام ہو چکے تھے، ان رشتوں کو عزت کہاں ملی؟ اللہ نے کہا اہل بیت کے گھر میں جاؤ، یہی سب کو عزت دیتے ہیں، یہ سب کو عزت دیتے ہیں۔ دیکھو چچا کا رشتہ بدنام تھا، ابو طالب نے ایسا حق ادا کیا کہ رسول کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا اور چچا کے رشتے کو عزت دار بنا دیا۔ اکبر نے حسین کے بیٹے کا ایسا حق ادا کیا کہ بیٹے کے رشتے کو عزت دار بنا دیا۔ عباس نے بھائی کا، علی نے رسول کے بھائی ہونے کا، اور عباس نے حسین کے بھائی ہونے کا، مسلم ابن عقیل نے حسین کے بھائی ہونے کا ایسا حق ادا کیا کہ بھائی کے رشتے کو عزت دار بنا دیا۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، انہوں نے رشتوں کو عزت عطا کر دی ہے، عزت دار بنا دیا ہے رشتوں کو۔ میرے عزیزو، زوجہ کا رشتہ حضرت خدیجہ نے عزت دار بنا دیا، جناب سیدہ اور جناب زینب نے عزت دار بنا دیا اس رشتے کو۔ میرے عزیزو، یہ اہل بیت ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو کوفے بھیجا ہے نا، تو ایک خط بھی بھیجا تھا، ایک لیٹر بھی بھیجا تھا کوفے والوں کے نام، اور اس میں لکھا تھا انی ارسلت الیکم افضل اہل بیتی وثقتی، میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں کہ جو اہل بیت میں فضیلت رکھنے والا ہے اور جو میرے بھروسے کا ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، اللہ نے پورا دین رسول کو دیا، رسول نے پورا دین علی اور اولاد علی کو دیا۔ توجہ رکھیے گا، کیوں؟ بھروسہ کر کے۔ تو اللہ جس پر بھروسہ کرے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جس پر بھروسہ کرے اسے علی اور اولاد علی کہتے ہیں، اور علی اور اولاد علی حسین جس پر بھروسہ کرے اسے حضرت مسلم کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، حضرت مسلم ابن عقیل، تاریخ میں لکھا ہے جب کوفے میں تشریف لائے، سب سے پہلے حضرت مختار کے گھر میں قیام کیا، حضرت مختار کے گھر کو الوداع کہا، پھر حضرت ہانی ابن عروہ کے مکان میں قیام کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے ابن زیاد آ گیا ہے،
جب ابن زیاد آیا لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. حضرت مسلم ابن عقیل، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں ہیں. ہانی ابن عروہ مشہور شخصیت ہے کوفے کی، بڑی شخصیت، عظیم شخصیت ہے ہانی ابن عروہ. ہانی ابن عروہ صحابی رسول و صحابی امیر المومنین ہیں. تاریخ میں لکھا ہے ابن زیاد کو پتہ چلا کہ ہانی بیمار ہیں، ہانی ابن عروہ بیمار ہیں، اور ابن زیاد نے لوگوں کو بھیج دیا کہ مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈ کے لاؤ. اللہ اکبر. لوگ چلے ڈھونڈ رہے ہیں اس کے سپاہی. ابن زیاد کو پتہ چلا ہانی بیمار ہیں، آیا ہانی کے گھر میں ہانی کی عیادت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آیا. ہانی ابن عروہ کو جب پتہ چلا کہ ابن زیاد آ رہا ہے تو حضرت مسلم سے کہا کہ دیکھیے سب سے بڑا آپ کا دشمن آ رہا ہے، آپ اس کمرے میں چھپ جائیے، جب وہ آئے تو آپ پیچھے سے حملہ کر کے اسے ختم کر دیجیے. حضرت مسلم دوسرے کمرے میں بیٹھ گئے. ابن زیاد کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت مسلم ہانی کے گھر میں ہے. ابن زیاد آیا، بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے حضرت ہانی ابن عروہ سے. بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں حضرت ہانی ابن عروہ. حضرت ہانی ابن عروہ بار بار اشارے کر رہے ہیں کہ مسلم آئیں اور ابن زیاد کو قتل کر دیں. بڑے بہادر ہیں حضرت مسلم. امام حسین السلام کو ان کی شجاعت پر ناز تھا. کافی دیر ہو گئی، ابن زیاد اٹھا اور چلا گیا. جب چلا گیا تو حضرت مسلم سامنے آئے. ہانی نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ اتنا اچھا موقع آپ نے گنوا دیا، اتنا اچھا موقع چھوڑ دیا. آتے اور آگے مار دیتے، قصہ ہی ختم ہو جاتا. اتنا بڑا دشمن آپ کا مر جاتا، سارے لوگ خود ہی سرنڈر ہو جاتے جو اس کے سپاہی ہیں، یا بھاگ جاتے یا سرنڈر ہو جاتے. حضرت مسلم نے کیا جواب دیا ہے؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں اے ہانی، دھوکے سے کسی پر حملہ کرنا یہ ہم اہل بیت کی شان نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم اہل بیت کی شان کے خلاف ہے کہ دھوکے سے کسی پر حملہ کر دیا جائے. اہل بیت نے کبھی کسی پر دھوکے سے حملہ نہیں کیا. تاریخ میں لکھا ہے ایک منزل وہ آئی، حضرت مسلم علیہ السلام ہانی ابن عروہ کے گھر سے رخصت ہو گئے. تاریخ میں لکھا ہے حضرت مسلم ابن عقیل اجنبی شہر کوفہ، گلیوں میں ایک غریب الوطن، ایک کرفیو کا جیسا ماحول ہے کوفے میں. ایسا خوف بٹھایا ابن زیاد نے اور اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی اپنے گھر میں مسلم کو پناہ دے گا، پروٹیکشن دے گا، اس کے پورے گھر کو مار دیا جائے گا. لوگ ڈرے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہ جو مولا امیر المومنین کے پیچھے 20 سال پہلے ابھی نماز پڑھ چکے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو مانتے تھے، قبول کرتے تھے، وہ لوگ سب نے چھوڑ دیا ساتھ. مسلم یکا و تنہا، مسلم اکیلے کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. بھوکے پیاسے مسلم، پردیسی مسلم، غریب مسلم. کربلا کا دیباچہ کربلا کہا جاتا ہے. حضرت مسلم علیہ السلام کو کربلا کا آغاز ہو رہا ہے. عزیزان محترم، ایک منزل وہ آئی کہ مسلم تھک گئے. بھوک اور پیاس سے عجیب کیفیت ہے حضرت مسلم علیہ السلام کی. ایک گھر کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئے. تاریخ میں لکھا ہے اس گھر میں ایک عورت تھی جس کا نام طوا ہے. اس نے آ کر کے دروازہ کھولا، تھوڑا سا دروازہ کھولا، دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے. پہچانتی نہیں ہے مسلم کو. کہتی ہے کہ اے شخص، تو نے ابن زیاد کا اعلان نہیں سنا؟ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. تو کون ہے جو گھر سے باہر نکل آیا ہے؟ تو اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ مسلم نے سر کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا، اے بی بی یہ بتا، جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ جیسے ہی یہ جملہ سنا سمجھ گئی. اہل بیت کے چاہنے والے ہوشیار ذہین ہوتے، سمجھ جاتے. سمجھ گئی. کہتی ہے کہ کیا آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ مسلم نے سر کو اٹھایا، فرمایا کہ ہاں میں مسلم ابن عقیل ہوں. وہ بی بی کہتی ہے کہ میرا گھر حاضر ہے، دروازہ کھول دیا، جلدی اندر تشریف لائیے، ہر طرف دشمن آپ کو تلاش کر رہے ہیں. حضرت مسلم کہتے ہیں کہ اے بی بی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تجھ پر کوئی آنچ آئے، تجھ پر کوئی آفت آئے. وہ کہتی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، آپ میرے مولا کے گھر والے ہیں، آپ میرے مولا کے خاندان والے ہیں، میں کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ دوں؟ میری جان بھی چلی جائے تو چلی جائے، لیکن میں
آپ کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتی۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت مسلم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، ایک حجرے کو، ایک کمرے کو اس نے خالی کیا، آپ یہاں پر تشریف رکھیے۔ حضرت مسلم علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے پانی کا انتظام کیا۔ اب اللہ جانے حضرت مسلم علیہ السلام نے کیا کھایا اور کیا پیا۔ ہاں عزادارو، تاریخ کہتی ہے عبادت الہی میں مشغول رہے۔ ہاں عزادارو کر دی، جا کر کے بتا دیا ابن زیاد کو، ابن زیاد کے لشکر آنے لگے۔ تاریخ کہتی ہے کہ طوا کا گھر گھیر لیا گیا۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے جب گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی، ایک مرتبہ تلوار لے کر کے اٹھے، یہ عورت سامنے آ گئی، مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت مسلم کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن رہی ہو، میں نہیں چاہتا کسی بی بی پر میری وجہ سے کوئی ہاتھ اٹھائے، کسی کے گھر پر حملہ کرے۔ میں کہوں گا اے مسلم، یہ کوفہ ہے، کربلا میں شام غریبہ میں آئیے گا، آپ کی بہنیں ہیں زینب و ام کلثوم ہے کہ جن پر تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ آزادارو، ایک وقت وہ آیا کہ حضرت مسلم نے تلوار کو حمائل کیا، گھر سے باہر آئے۔ آزادارو، دشمنوں نے حملہ کیا، مسلم کا جہاد شروع ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ مسلم اتنے بہادر تھے، اتنے شجاع تھے کہ اب کوئی سامنے آ کر کے رکتا نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے محمد بن اشعث ملعون نے، یہ وہ ہے جو جودہ بنت اشعث کا بھائی ہے، جس ملعونہ نے امام حسن کو زہر دیا تھا۔ عزادارو، اشعث بن قیس کا بیٹا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ ابن زیاد کو اپنے ابن زیاد کے پاس غلام بھیجا کہ اور لشکر بھیجو، اور سپاہی بھیجو۔ عزادارو، اور سپاہی آئے۔ ابن زیاد نے ایک سوال کیا تھا، ایک اکیلے سے تم لڑ نہیں پا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے۔ عزادارو، لیکن پھر بھی کوئی مقابلے میں رکنے والا نہیں نظر آتا۔ عزادارو، ایک گڈھا کھودا گیا، گڈھے کے اوپر گھاس رکھی گئی، کچھ لکڑیاں رکھی گئی، مسلم کو دھوکے سے اس میں گرایا گیا۔ اب کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی نیزہ چبھوتا ہے، مسلم کا ہونٹ زخمی ہے، دانت ٹوٹا ہوا، دانت ٹوٹ گیا۔ عزادارو، مسلم زخمی ہے، مسلم لہو لہان ہے، سر سے پیر تک خون میں ڈوبے ہوئے ہے۔ مسلم کے کمر میں رسی باندھی گئی، کھینچا گیا اور کھینچ کر کے ابن زیاد کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ جیسے ہی ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوئے، عزادارو، ایک شخص آگے بڑھا اور کہتا ہے تو نے ابن زیاد کو سلام کیوں نہیں کیا؟ تو نے امیر کوفہ کو سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم نے ایک شجاعانہ جواب دیا، فرماتے مالی الامیر سوى حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پانی لایا گیا، مسلم کو پیاس محسوس ہو رہی ہے، پانی آیا، مسلم نے پانی پینا چاہا، پانی میں خون ٹپکنے لگا، مسلم نے پانی واپس کر دیا اور ایک جملہ کا شاید میرے نصیب میں پانی نہیں ہے۔ عزادارو، عجب نہیں رسول نے آواز دی ہو مسلم یہ پانی چھوڑ دو، حوض کوثر پر میں اور علی انتظار کر رہے ہیں۔ عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے حضرت مسلم علیہ السلام نے کچھ آخری وصیتیں کی اور ایک جملہ کہا، دیکھو اے ابن زیاد، میرے مولا حسین کوفے کی طرف آ رہے ہیں، بس اتنا احسان کرنا، انہیں پیغام پہنچا دو کوفے کی طرف نہ آئیے مولا، کوفے کے لوگ بڑے بے وفا ہیں۔ عزادارو، حضرت مسلم کی وصیتیں پوری نہیں کی گئی۔ ایک وقت وہ آیا کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پر اور لے جا کر مسلم کا سر کاٹ کے لاشا زمین پر پھینک دو۔ مسلم کو لے کر کے چھت پر پہنچے، مسلم کا سر قلم کیا گیا۔ عزادارو، جیسے ہی تلوار مسلم کی گردن کے قریب آئی، مسلم نے ایک رخ کیا اور ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین کا سفر، حسین کا قافلہ جو کوفے کی طرف جا رہا تھا، ایک منزل پر رکا ہوا تھا۔ حسین اٹھے اور ایک جملہ کہا، وعلیک السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم تجھ پر سلام۔ جیسے یہ جملہ کہا، عباس نے سوال کیا، مولا آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، تلوار کے نیچے سے میرے مسلم نے مجھے سلام کیا ہے، میرے مسلم نے مجھے سلام کیا ہے۔
تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عباس نے عرض کیا مولا مولا آپ امام ہیں، معجزہ دکھا دیجئے، میں مسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرا مسلم کس حالت میں ہے۔ حضرت عباس کی بہن کی شادی حضرت مسلم سے ہوئی ہے۔ زیادہ رو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے 2 انگلیاں بلند کی، عباس دیکھو مسلم کو دیکھو۔ اب جو مسلم کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ مسلم کا سر کٹ چکا ہے، نیچے پھینکا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ عباس تڑپ گئے، مولا اجازت دیجئے میں جاؤں، کوفے جاؤں اور جا کر مسلم کا جنازہ اپنی گود میں سنبھال لوں۔ جنازہ پھینکا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، عباس تم نے اوپر مسلم کا جنازہ دیکھا، ذرا نیچے دیکھو۔ اب جو نیچے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کالی چادر اوڑھے ایک بی بی ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے اور کہتی آ میرے بیٹے مسلم، میری آغوش میں آ جا۔ آزادارو مسلم کا جنازہ گرا، حسین نے مرثیہ پڑھا۔ واہ مسلم، واہ غریب، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ اے مسلم غریب، 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 اے مسلم غریب۔ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ یا علی یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں وار، ہاتھ پہلو پر رکھے یہاں آئی تھی میں پہلی بار، آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا۔ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ کوفے والوں نے سے مل کر ہے مارا یا علی، لاشیں مسلم ہے سے پارا پارا یا علی، جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا۔ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ کس طرح میں نے سنبھالا، کس طرح تھا ماں سے، کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے، دارالمارا سے جب تھا لاشیں مسلم گرا۔ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا۔ کچھ ہی دن میں پھر یہاں آؤں گی میں روتی ہوئی، اس کے بچوں پر چلے گی جبکہ حارث کی چھری، میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ۔
دکھلائیں گے یوں محمد اور ابراہیم ہمارے. عباس 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 عباس. بیٹا ہے تو علی کا زہرا کی تو دعا ہے شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے. بیٹا ہے تو علی کا زہرا کی تو دعا ہے شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے. ہر سو میں تو چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے کاغش تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے. دل کی مرادیں غازی تیرے علم سے پائیں روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئیں. زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ فیضا کی کنیزی میں ان کا بھی نام آئے. تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے. پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اچڑے صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے. تقدیر کے ستائے تیرے در پہ سر جھکائے اشکوں کی التجا غازی تجھے سنائے. ہے بیمار سارے ماں کے زخموں کا واسطہ ہے جتنے بھی خستہ دل ہیں مولا شفا وہ پائیں. پر علی کو کرتے تھے یاد سرور لیکن اٹھانے آئے جس وقت لاش اکبر. ہے بابا کی بے کسی پر ہوتا تھا نوجوان بھی شبیر نے کہا جو برچھی پہ ہاتھ رکھ کر
گلے پہ جس دم بھائی کے چل رہا تھا، 70 قدم سے منظر زینب نے خود یہ دیکھا، ہائے جب شمر مارتا تھا گردن پہ شہ کے خنجر، ضرب پر تڑا کر کہتی تھی بنت زہرا اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على